السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلت بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک روایت وہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، فرض نمازوں کے بعد اس کا التزام کرتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت رکاوٹ ہے۔ یہ روایت بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں دخول کا باعث ہے، صرف درمیان میں موت ہے، لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ عقیدہ اگر شرک والا ہے تو پھر آیت الکرسی فائدہ نہ دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے، اور ایک بندہ شرک بھی کرے اللہ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھے، اس کو یہ چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات سوتے وقت اس آیت الکرسی کو پڑھنے کا حکم دیا کہ رات کے اذکار کے اندر بھی اس آیت الکرسی کا عمل ہے۔ اور ایسی بعض روایات ہیں، بعض تابعین کا اور بعض ایسے لوگوں کا عمل ہے کہ جس وقت کوئی خوف یا جنات اور شیاطین یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اس آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان شیاطین کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے اس میں۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کے اندر اس آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز ہم جب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے اور اس کے ایک ایک کلمے کے اندر کیا کیا ہے، جب اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اس آیت کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ کسی بھی چیز پر ایک دعویٰ دیا جاتا ہے اور دعوے پر پھر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جناب میرا یہ دعویٰ ہے اور اس پر یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ یہاں پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے؟ پھر آگے اس کے دلائل پیش کی گئی، اس لیے کہ وہ حی ہے، الحی۔ نمبر 2 القیوم۔ نمبر 3 لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نمبر 4 لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ ایک ایک جملہ اس دعوے کے اوپر دلیل ہے۔ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور پھر پورے آگے دلائل پیش کیے گئے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مطلق الہوں کی نفی کر دی، لا الہ۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، کسی زبان کی کسی چیز کی اگر آپ شدت سے نفی کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کسی چیز کا اگر آپ اس بات کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کرنے کا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا، پہلے ہر چیز کی نفی کر دیتے تھے۔ لا رجل فی الدار، گھر کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے، الا زید، یا
الا واحد، ایک کے سوا یا زید کے سوا۔ تو یہاں پر لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، پہلے ہر ایک کی نفی کر دی گئی، کوئی نہیں ہے، پھر آگے کہہ دیے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب یہاں پر ذاتی اور عطائی کی تقسیم بھی ختم ہو گئی۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ بزرگ ہیں، ان کو اللہ نے نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، یہ ذاتی طور پر جو نفی کی گئی ہے نا، یہ ذاتی کی گئی ہے، یہ جو اولیاء اور بزرگ ہوتے ہیں ان کو رب بھی کا دیا ہوتا ہے، یہ تقسیم آج کی تھوڑی ہے، یہ تقسیم تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی تقسیم کی رعایت نہیں کی، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت صرف نماز نہیں ہوتی، عبادت صرف سر جھکانا نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کا تعلق آپ کے مال کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نظر و نیاز دیتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ چندہ ڈالتے ہیں، اس میں بھی آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو دیتے ہیں۔ پھر عبادت آپ کی دل کی ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر محبت کو بٹھاتے ہیں کس درجے تک۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اس درجے کی محبت میاں بیوی کی ہوتی ہے اور اس درجے کی محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت بھی ہوتی ہے، بیوی کی محبت ہوتی ہے، بچوں کی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اور طرح کی ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت اور طرح کی۔ بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے شہوت کی، ضرورت کی، حاجت کی، جبکہ اللہ رب العالمین سے جو محبت ہوتی ہے نا، وہ ایک محسن اور ایک خالق اور ایک معبود ہونے کی بنا پر ہوتی ہے۔ ان محبتوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ایک جیسی ہوتی ہے دونوں سے محبت، لیکن محبت کی نوعیت کا فرق ہے۔ بس وہ محبت جو رب کے لیے ہوتی ہے، وہ محبت اگر آپ اس کی مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر خلط ملط کر دیتے ہیں، جی تم نہیں محبت کرتے فلانے سے تو یہ بھی شرک ہو گیا پھر، حالانکہ یہ تو جاہلوں والی بات ہے۔ اس محبت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات اس محبت کی ہو رہی ہے جو تم رب کے لیے رکھتے ہو، اس طرح کی محبت تم کسی کے لیے رکھتے ہو۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح خوف اور اسی طرح تعظیم اور یہ سب چیزیں دل کے اندر، یا یہ سوچ لینا کہ وہ میرے دلوں کو جانتا ہے، دل کی بات سمجھ جائے گا، یا کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ جی میں اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی غیر اللہ کے لیے رکھتے ہیں تو آپ عبادت کرتے ہیں اس کی۔ پھر کسی کے لیے سیدھے کھڑے ہو جانا، کسی کے لیے طواف کرنا، کسی کی طرف پیدل چل کے جانا، کسی کے لیے نظر ماننا اللہ کے غیر کی طرف، قصد کر کے ارادہ کر کے جانا کسی کی طرف، یہ سب کی سب عبادات ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ آج آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے فلاں علاقے کی طرف پیدل قافلہ جائے گا، فلاں علاقے کی طرف بسیں جا رہی ہیں زیارت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، تم 3 مسجدوں کے سوا کسی اور کی طرف رختے سفر باندھ نہیں سکتے، تم جا نہیں سکتے کسی اور جگہ کی طرف۔ اور یہ مسئلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح کیا تھا، اتنا واضح کیا تھا کہ شیخ الاسلام کی شہادت کا باعث بھی یہ مسئلہ ہی تھا۔ یہی مسئلہ تھا کہ جس کے اوپر اس وقت کے بدعتی علماء برداشت نہ کر سکے، اور کمال کی بات ہے کہ شیخ الاسلام کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا، اس کے دلائل کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا، بس یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، اور جواب اس کا کوئی نہیں دیتا تھا۔ اور جو انہوں نے لکھا اس کے اوپر الحمدللہ اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا دلائل کا، صرف اتنا غصے میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں یہ وابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے، ان کے دلائل کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ تو یہ آج جو سب کچھ ہوتا ہے، یہ جو قبر پہ چکر لگتے ہیں، یہ جو قصد کر کے جایا جاتا ہے، یہ جو پیدل چل کے جاتے ہیں، یہ جو نظر و نیاز ہوتی ہے، جو وہاں سے نذرانے لے کر آتے ہیں، یہ سب کی سب شرکیات ہیں۔ یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح کسی اور کی باتوں کو، کسی اور کی کلام کو یوں تعظیم دینا، مثال کے طور پہ قوالیوں کو جس میں ان قبروں والوں کے بارے میں ایسے مبالغے کیے جاتے ہیں، اس کو کہنا جی یہ ثواب ہے،
حالانکہ کسی بات کے اوپر ثواب یا عذاب کا لفظ ہم اپنی طرف سے بول ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ اور اس کا رسول بتائے گا کس پر ثواب ہے اور کس پر عذاب ہے. تو تم گویا کہ مخلوق کی کلام کو یہ درجہ دیتے ہو. اور آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ ان لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جی غریبوں کا حج ادھر ہی ہو جاتا ہے. قوالی کے اندر ایسے کفری کلمات تو آپ نے سنا، ساڈا ایتھے ہی حج ہو جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، ساڈا حج ایتھے ہی ہو جاتا ہے، ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ اور ایسی کفریات بھی کہ میں نے گلیوں کے اندر اللہ چلتا دیکھا ہے، اور وہ مراد کس کو لیتا ہے؟ اور وہ اپنے اس پیر کو لیتا ہے جس کو وہ پیر سمجھتا ہے. یہ ہماری قوالیوں کی زبان اگر لوگوں کو اس کا ترجمہ کر کے دے دیا جائے نا کہ اس کے اندر ہے کیا، تو عام بندہ بھی اس سے توبہ کر جائے کہ یہ اتنی بکواس اور اتنا کفر سے بڑا پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی. عبادت بہت وسیع مفہوم ہے. بس جو دین ہے یہ عبادت ہے، اور اس میں سے کوئی چیز کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. یہ ہے دعویٰ. پھر انشاءاللہ کل سے الحی اور القیوم اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.